بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بھٹی، لاہور پاکستان سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، شہید ارشد شریف ایک شعر پڑھتے تھے۔ میں کوئی شاعری میں اتنا اچھا تو نہیں، لیکن یہ اکثر یاد جاتی نہیں ہوگی کہ وہ کہتے تھے، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ ناظرین، چند روز سے میں ایک سروے کر رہا تھا، تمام طبقہ فکر، چاہے کوئی اربوں کا مالک ہے، چاہے کوئی کروڑوں روپے کماتا ہے ماہانہ، اربوں، اور 98% جو چند ہزار یا 1-2 لاکھ کماتے ہیں۔ ناظرین، میں اتنی بے چینی، اتنی بے سکونی، اتنا عدم تحفظ کا شکار نہیں دیکھا۔ میں حاکم وقت اور جو بھی اس ملک میں طاقت کا فیصلہ کرنے، کوئی بھی فیصلہ کرنے رکھتے ہیں، خدا کے لیے اس لاوے کو پھٹنے سے روکیں۔ اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، کرپشن، لا قانونیت، ظلم، ناانصافی، انسانی حقوق کی پامالی، یہ لاوا ایسا پک رہا ہے کہ جس دن یہ پھٹا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین، اتنی بے سکونی، جس شخص کے پاس گیا ایک لفظ کہتا ہے، یہ ملک کا کیا بنے گا، ان ملک کو کیا کر دیا، یہ چند گدوں نے اس ملک کو نوچ دیا۔ ناظرین، تعجب ہے کہ حاکم وقت اور اس ملک کی پلس لینے والے کیوں غافل ہیں یا کسی موقع کی تلاش میں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 3 روزہ کا دورہ، سہیل افریدی، خیبر پختونخوا، پچھلے 3 سال سے بھاری نکلا۔ خوف کا جمود جو طاری تھا وہ شیشے کی طرح ٹوٹ کے بکھر گیا، اور خوف ڈالنے والوں کو اس کی چبھن محسوس ہو رہی ہے۔ یہ میں خبر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ روز میٹنگیں ہونے جا رہی ہیں کہ یہ سہیل افریدی، بانی پی ٹی عمران خان کا کھلاڑی، جس طرح بند سڑکوں کو کھولتا ہوا، اندھیروں کو روشنی میں بدلتا ہوا، عوام سے مخاطب ہوتا ہوا، وکلا سے گفتگو کرتا ہوا، اسمبلی میں جو ان کے وزراء کو مارا پیٹا، دھکا پیل کیا گیا، وہ مناظر بنا گیا جو 3.5 سال سے خوف تھا۔ اس کی کریڈٹ یقیناً حکومت کو جاتا ہے۔ اگر نہ وہ ادھر جلسہ کرنے آئے تھے، نہ وہ ادھر ریلی نکالنے آئے تھے، ایک اپنے اسیران اور ان کے لوگوں سے ملنے آئے تھے، لیکن حکومت کی نااہلی نالاکی یہ ہوا کہ حکومت کو سانپ سونگ گیا۔ حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کی بھی سیٹی گم ہو گئی۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا میں ایک دم انقلاب نہیں آیا۔ انقلاب کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ کسان حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے وہ پریشان، ڈاکٹر وہ پریشان، بے روزگاری 70 سال کی تاریخ کے سب سے زیادہ عروج پر پہنچ گئی، کرپشن کی لمٹ ہی کوئی نہیں رہی، اس کو برا ہی کوئی نہیں سمجھتا۔ جسم میں لقمہ حرام جاتا ہے، اللہ بادشاہ فرماتے ہیں کہ وہ انصاف کرنے سے عاری ہو جاتا ہے، اتنی کرپشن۔ نہ یہ ساری باتیں میں نے بتایا گریڈ 22 ریٹائرڈ افسران، مزدور، کسان، ریڑی بان، رکشے والا، ٹیکسی والا کسان، ہر طبقہ فکر سے گفتگو کر کے بتا رہا ہوں۔ اس حکمرانوں نے عوام کو جو دیوار زمین میں چننے کی کوشش کی ہے، یاد رکھ لیں یہ زمین ان کو بھاگنے نہیں دے گی۔ عدالتیں آپ نے کمزور کر لی۔ وکلا، سینئر ترین وکلا کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آتا تھا، ہم اسے کہتے تھے عدالت میں جائیں گے تمہیں انصاف مل جائے گا، لیکن انہوں نے ایک شخص کو جیل میں رکھنے کے لیے بانی پی ٹی اے عمران خان پر 300 کے قریب تو 250-300 مقدمہ درج کر دیے۔
جیل میں بے گناہ ہونے کے باوجود جھوٹے گواہ پیدا کر کے عوام کا عدلیہ اور انصاف پر اعتماد ختم کر دیا۔ پولیس اور سرکاری اداروں نے جھوٹے مقدمات، جھوٹے کیس بنا کے لوگوں کے کاروبار تباہ کر کے مخالفین کے اختلاف رائے کرنے والوں کے نوکریاں چھین کے ان کی زندگی اجرن کر دی، ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا۔ ناظرین، محلوں میں رہنے والے تو غریبوں کے خون سے کچھ حلال بھی کھاتے ہوں گے، ان کو سلام، جو حرام کھاتے ہیں، جو غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ اور ملک کی 95% آبادی اس وقت سخت پریشان ہے۔ اسی سلسلے میں کسان کو جو گندم کا حال کیا ہے، وہ انہیں کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ وہ خود حکمران کہتے ہیں کہ لگتا ہے اب ہمارا آخری وقت ہے۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ ماہر معاشیات، جن کو ایک صنعت کی ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب چند دن پہلے ہمارے برادرم سینئر صحافی عامر متین صاحب کے پروگرام میں تھے، انہوں نے ان جھوٹے اکانومی کے ایکسپرٹ کو جو تھپڑ مارا، ملک کی عکاسی کی، یہ ملک سیاسی مخالفین پی ٹی آئی کو ختم کرتے کرتے ملک کے لیے رسک بن چکے ہیں۔ ان کی پالیسی ہیں، میں غدار کسی کو نہیں کہہ رہا، میرے سے خر زیادہ محب وطن ہے۔ ناظرین، عامر متین کے پروگرام میں حفیظ پاشا صاحب نے کیا فرمایا، سنیں اور کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ جو محلات میں دیپ جن کے محلات میں جلے، یہ اس غریبوں کی سسکیاں، مجبوریاں، بے بسیوں کو جو فائدہ اٹھا کر رہے ہیں، یہ پریشان ہیں۔ حفیظ پاشا، میں آپ ہی کا تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ آپ کا یہ کہنا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے 3 سال سے اوسطاً 2-2.5% کے قریب شرح نمو رہی ہے، اور ابھی بھی جو حکومت خود کہہ رہی ہے وہ 3.5% کہہ رہی ہے، IMF 3% کہہ رہے ہیں، اور آپ کا اندازہ ہے کہ 2 سے 2.5% جو ہے نا گروتھ ریٹ اس سال ہونے کا امکان ہے، اور اگلے 5 سال بھی جو یہ گروتھ ریٹ بتا رہے ہیں 3.5 سے لے کے 3-3.5 تک۔ اور آپ کا تجزیہ یہ کہتا تھا، جو آپ نے لکھا، کہ ہمیں اگر پاورٹی کم کرنی ہے اور بے روزگاری کم کرنی ہے تو ہمیں 6% کم از کم گروتھ چاہیے، جس کا دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسے اس حالات میں پھر کیا پراسپیکٹس ہیں ہمارے؟ دیکھیے، یہ تو پریشانی کی بات ہے، حد سے زیادہ پریشانی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو لیول ہے وہ مسلسل پچھلے 20 سال سے کم ہوتا گیا ہے۔ ایک وقت اللہ کے فضل سے ایسا تھا کہ پاکستان میں جو آپ کے انویسٹمنٹ کا لیول تھا وہ ہمارے اکانومی کا تقریباً 20% ہوا کرتا تھا۔ اب وہ کھینچ کھانچ کے 13.5% پہ گر چکا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے اس میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے وہ 25 سال پہلے کے لیول سے بھی کم ہے۔ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں اور ہمارے اپنے انویسٹرز کی کانفیڈنس لیول میں کمی آ جائے اور سورسز آف فائنینسنگ میں کمی آ جائے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں جو اتنے پرانے اچھے ادارے جو تھے، جس میں آپ کا شیل، پراکٹر اینڈ گیمبل وغیرہ، یہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں پاکستان، تو اس لیے بھی انویسٹمنٹ میں کمی آ رہی ہے۔ تو جب تک ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کا لیول، پرائیویٹ انویسٹمنٹ خاص طور پہ نہیں بڑھتا ہے تو پیداوار میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف آپ اپنے زرعی شعبے کی طرف جائیں، اس شعبے نے کچھ بہتر پرفارمنس دیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے 4-5 سال میں ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس کا پرفارمنس صنعتی شعبے سے بھی بہتر رہا ہے، جبکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا پہلے۔ اب وہاں مسئلہ یہ ہے کہ پانی ایک لمٹ تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور ہماری جو واٹر ریسورسز کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ 20 سال کی کم سطح پر انٹرنیشنل انویسٹر ملک سے بھاگ گئے۔ پاکستانی انویسٹر ملک سے پیسہ لے جا رہے ہیں، جو حرام کماتے ہیں انہوں نے بھی دبئی 100 ارب بھجوا دیا، امریکہ بیرون ملک۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور حکومت کو لانے والوں کا ایک ہی موقف ہے، عمران خان جیل میں رہے۔ لیکن جو عوام کا سمندر جو لاوا پک رہا ہے آپ کی کرپشن پہ، ایک ریڑی بان کو میں نے پوچھا، اس نے کہا کارپوریشن ہم سے پیسے کرپشن کی رشوت لیتی ہے۔ چنگسی رکشے نے کہا میں منتھلی دیتا ہوں۔ ایک فلور مل کو بنایا، اس نے کہا میں ہر مہینے 5-6-8-10 لفافے منگاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ پٹرول پمپ والے سے پوچھا، میں نے 50,000 انکم والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں بچے نہیں پال پا رہے، بچے نہیں پال رہے۔ بے روزگاری کی سطح اس وقت پاکستان جب سے بنا سب سے زیادہ آ گئی ہے، روزگار ہے نہیں۔
حکومت نے منیمم سیلری 37% ہے اور 90% اداروں میں اس سے کم سیلری آدھی دی جاتی ہے، 20-25 ہزار سیلری دی جاتی ہے۔ اور اس ملک میں موجودہ دور بظاہر بادی النظر میں ایک عذاب، ایک مصیبت، ایک آفت، کیونکہ ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، رب کی مخلوق پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں 1-2% لوگوں کو۔ جس ملک میں اندازہ کریں کہ 10 ارب کی پی آئی اے کوئی خریدے، اسے 135 ارب کا کہے اور 10 ارب صرف حکومت کو دے اور اس کو جہاز خریدنے پہ سیل ٹیکس معاف، اور ایک غریب آدمی کمیٹی ڈال کر ادھر ادھر سے قرضے پکڑ کر 50-60 ہزار روپے والا موٹر سائیکل لے تو اس پہ سیل ٹیکس لازم۔ ایک آپ ماچس کی ڈبیا لیں سگریٹ، ایک کپ چائے کے لیے دودھ کی پتی کے اتنا پیک لیں، اس کے لیے سیل ٹیکس۔ اس ظالموں کیا کر رہے ہو؟ اس طوفان سے ڈرو۔ جو لوگوں میں عدم تحفظ آ گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا یہ حاکم ہمارے مشکلات ختم کرنے نہیں، قانون سازی ہمارے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے کریں۔ 26ویں 27ویں ترمیم میں مجھے بتائیں ایک عوام کے مفاد کا فیصلہ، ججوں کو کمزور کرنا، عمران خان کو اندر رکھنا، سیاسی مخالفین کو کچلنا، پیکا ایکٹ لگانا، صحافت کو کچلنا، ججوں کو کچلنا۔ احمد خان بچڑ جو اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کی فصل ہی نہیں کاٹنے دی گئی۔ میاں اسلم کے 2 بھائی کو سہیل افریدی آیا گرفتار کر لیا، ایک بزرگ بھائی، اور اس کو وہ بدتمیزی کی گئی، اتنی بدتمیزی کی گئی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ دور عوام کی 90% خود پر عذاب سمجھ رہی ہے۔ یہ عذاب الہی نہیں، یہ ہمارے خاموش رہنے کی وجہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی غربت 78 سال کی جتنے میں نے لوگوں سے کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے ایسی غربت نہ دیکھی نہ سوچی۔ پہلے مشکل حالات ہوتے تھے، پہلے ہم جیتے تھے، اب زندگی ہمیں گھسیٹ رہی ہے۔ بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا، گھر کا بل دے دیں تو بچوں کو گروسری کا سامان نہیں آتا، کھانے پینے کے لیے نہیں آتے۔ گھر کا کرایہ دے دیں تو بل نہیں دے سکتے، بل دے دیں تو گروسری نہیں آتی بچوں کو۔ اور پرائیویٹ اسپتالوں میں لوٹ مار کی انتہا، ڈاکٹر نہایت مقدس پیشہ ہے۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نے 10 ہسپتالوں کے سروے کیے، ایک دن اگر کوئی پیشنٹ رہتا ہے تو ₹1,00,000، اور ایک پیشنٹ، ایک فیروز پور روڈ پہ ہسپتال ہے HL پتہ نہیں کر کے کیا نام ہے مجھے نہیں پتا، اس ایک بندے نے کہا ہمارا بھائی مر گیا، 1 کروڑ پہ 1 مہینے کا بنا۔ خیر، تاریخ میں ایسی غربت نہیں دیکھی۔ 50 سال اور 78 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 5 دریاؤں کی دھرتی اس وقت حکمرانوں کی سنگ دلی اور انتقام کی وجہ سے پھٹ چکی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سہیل افریدی سے۔ گزشتہ روز صحافیوں کی بات ہوئی، وہ جس روڈ پہ جاتے وہ روڈ بند، وہ نوجوان نکلتا ہے گاڑی سے وزیر اعلیٰ ہو کے، روڈ کھولتا ہے، پیدل چل پڑتا ہے، عوام کا سمندر آ جاتا ہے، گلی محلوں سے سمجھ ہی نہیں آتی، چپ چاپ اندھیرا چاروں طرف، عوام کا سمندر۔ وہ جس سڑک سے نیچے سے گرتا ہے، پل پر لوگ دور سے کیمرے سے تصویریں بنا رہے ہیں۔ وہ فوڈ اسٹریٹ جاتا ہے تو اس کی بجلی بند کر دیتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں، ویکینڈ ہوتا تھا، لوگوں کو دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ سہیل افریدی کیا چیز ہے؟ عمران خان کو اگر یہی کام، وہ عثمان بزدار کو سال بعد فارغ کر دیتا اور اس کی جگہ کوئی سہیل افریدی جیسا آنیسٹ مڈل کلاس کا آدمی لاتا تو شاید اس کی حکومت نہ جاتی، لیکن خیر جنہوں نے بھیجنی تھی وہ بھیج دی۔ مجھے آج کل کی اہم ترین سیاسی شخصیت، اپریل میں حکومت گئی 2022 میں، تو انہوں نے اہم ترین ملک کی شخصیت، سیاسی شخصیت میں کہہ رہا ہوں، مارچ میں بات ہوئی 22 میں نے کہا جی ہماری تو اطلاع ہے کہ عمران خان کو بھیجا جا رہا ہے۔ خیر عمران خان کو بھیج دیا، کیسے بھیجا، کس طرح اس کے اتحادی چھوڑ کے گئے، کس طرح کرتے ہیں۔ ناظرین، سہیل افریدی نے 3 سال بعد اب نون لیگ میٹنگیں کر رہی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں۔ یہ تو ہماری سیاست کو دریا برد کر گیا، راوی سوکھ گیا لیکن ان کی سیاست ڈوب گئی۔ وہ اس کو جیل میں قیدیوں سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، ضلع شاہ کے گھر والوں کو غائب کر دیا۔ وہ نادانوں
وہ طاقت کے نشے میں اندھو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے اس ملک کو کس انتقام کی طرف بھیجا ہے؟ ناظرین، کوئی کیا کہے کیا نہیں کہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے حالاتوں میں یہ حکومت دیکھتی رہ جائے گی اور اس کی مٹھی سے سارا پانی نکل جائے گا اور یہ بچ نہیں پائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ لوگ توڑ پھوڑ کریں گے، لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے، لوگ ناانصافی اور ظلم کے خاتمے کے لیے نکلیں گے، لوگ انصاف کی تلاش میں نکلیں گے، لوگ ظالم جابر وہ جس روم میں بھی ہے اس کے لیے ہاتھ میں نکلیں گے۔ سیل افریدی کو کامیاب دورہ بنانے والی پنجاب حکومت اب کسیانی بلی کھمبا نوچے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میرے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں۔ اب وہ واپسی پہ سرگودا آ کر بڑی خوشی ہوئی، لاہور سے گئے تو لاہوریوں نے انہیں جو عزت دی وہ شاید کسی سیاستدان کو کب ملی ہو۔ سیل افریدی آج سے 6 مہینے پہلے میرا چیلنج ہے، پنجاب کے 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا سیل افریدی کون ہے۔ ایک وزیر تھا، ایم پی اے بنا، ایم پی اے بن کے وزیر بن گیا، جیل میں بیٹھا ڈیالہ شخص جس کا سیاسی ویژن دیکھے جسے کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی، اس نے پاکستان کا سیاسی ٹرینڈ ہی چینج کر دیا، روح ہی چینج کر دیا۔ وہ محلات سے جھونپڑیوں میں لے آیا، 3.5 مرلے کے گھر میں، 7.5 مرلے کے گھر میں لے آیا۔ وہ جاتی عمرہ بلاول ہاؤس سے نکال کے سیاست کو 7.5 مرلے کے گھر میں لا کے اس نے پاکستان کی سیاست کے لوگوں کو ذہن سازی کر دی، شعور پیدا کر دیا۔ سیل افریدی نے سرگودا پہنچنے میں کیا کہا، یہ بات ان کی سنیں۔ پنجاب آ جائے، سرگودا تشریف لائے، شہروں کا شہر کہا جاتا ہے اس کو، کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر اور کیسی جا رہی ہے پارٹی پوزیشن اور تنظیم سازی، لوگوں کا جوش و خروش کیسا لگ رہا ہے؟ بہت زبردست ہے جوش خروش یہاں پر۔ ناظرین، میں نے کوئی ایسا وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا جو بغیر پروٹوکول کے مختلف مناظر دیکھے جو انہوں نے آج سیل افریدی کے 3 روزہ دورے نے مناظر آ گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ بن گئی۔ اس پر سپریم کورٹ کور کرنے والے ثاقب بشیر نہایت سلجھی رصافت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لائٹ بند کرانا کسی کا آئیڈیا ہے، اس بندے کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ دوسری طرف ارسلان بلوچ صاحب کہتے ہیں ہم مزار اقبال پر پہنچ چکے ہیں، کل جس طرح فوڈ اسٹریٹ میں تمام لائٹس اور دکانیں بند کی گئی تھی اسی طرح آج مزار اقبال پر بھی لائٹ بند کر دی گئی۔ یہ سب چیزیں ہمارے دل و دماغ پر نقش ہیں۔ وزیر اعلیٰ سیل افریدی بجلی بند کر کے۔ شفیع جان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سیل افریدی کا دورہ جعلی پنجاب حکومت سے۔ شفیع جان غالباً وزیر اعلیٰ کے منسٹر انفارمیشن ہے، نوجوان ہیں، تحمل مزاج ہے، انداز گفتگو اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سیل افریدی کا دورہ جعلی حکومت کے ظلم کا شکار کارکنوں اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزراء وزیر اعلیٰ کے دورے پر لاہور فوڈ اسٹریٹ اور تجارتی مراکز زبردستی بند کرائے گئے۔ پنجاب حکومت کے خوف کے سوا ہمیں پولیس رکاوٹیں اور بند سڑکیں نظر آئیں۔ عوام کے ظلم جبر کی کرپٹ پنجاب حکومت کی تاریخی گواہ ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پلیٹلیٹس دوبارہ گرنے شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت، لمبی زندگی، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ سب کی حیاتی کرے۔ لیکن ناظرین، سیل افریدی کے جانے پر جو مناظر دیکھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ ناظرین، سیل افریدی کو ضلع شاہ میرے ہاتھوں میں جوان ہوا تھا اور اکثر ملتا تھا۔ آج اس کی گھر والوں سے فاتحہ پڑھنے نہیں دی گئی۔ آپ کو پتا ہے جب وہ فوت ہوا تو اس کے گھر میں تدفین کا کیا حال تھا، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کس نے کیا کیا۔ آخری یہ ویڈیو ضلع شاہ کی دیکھیں، جیل میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔
حال ہے شاہ جی آپ کو بھی پکڑ لیا ہے تو پھر اب کیا ارادہ ہے آپ کا کوئی بات نہیں خاصا کی خاطر جان بھی دینے کو تیار ہوں خاصا کی خاطر جان بھی دینے کو تیار ہوں خاصا کی خاطر جان بھی دینے کو تیار ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، خبریں بہت ہیں۔ جو کام ہونا تھا وہ فروری میں لے جایا جا رہا ہے، اور بے نظیر کی شہادت پر کا 27 تھی، اس پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی تقریریں بتا رہی ہیں کہ وہ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست سے الگ ہو چکے ہیں۔ نواز شریف اور پیپلز پارٹی دونوں کے پاس موقع ہے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اپنی غلطیوں سے اصلاح کر لیں اور تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ماضی کے اختلافات ختم کر کے ملکی مفاد میں، پاکستان کی مفاد میں فیصلہ کریں۔ یہی سب کے لیے بہتر ہے، ورنہ آنے والی آندھی موجودہ حکمرانوں کو اپنے ساتھ تنکوں کی طرح اڑا کر لے جائے گی۔ غیب کا علم تو نہیں، غیب کا علم تو رب الذات کے پاس ہے، لیکن میں نے لوگوں کی جو فیلنگ 8-10 دن ہر طبقہ فکر سے سینکڑوں لوگوں سے ملا، وہ آپ سے شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔